بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزت خان اور آپ دیکھ رہے سوکھی ٹی وی۔ آج تھوڑا سا کام مختلف ہے۔ ہمیشہ ہمارا جو ہوتا ہے نا میزبان میں بتاؤں مہمان اور میرا اینکر جو ہوتا ہے نا وہ نواز سوکھی ہوتا ہے۔ آج میرا انتہائی مجبوری ہے کیونکہ آج میں اینکر ہوں اور نواز سوکھی میرا کٹیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان سے کچھ نواز سوکھی صاحب، آپ کا احترام اپنا جگہ، لیکن آج میں نے آپ سے کوئی سچ اور کڑی باتیں کرنا بھی اور سننا بھی ہے جی، کیونکہ آپ کا ایک موضوع چل رہا ہے، وہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ میں ناظرین سے بھی کوشش کروں گا کہ ناظرین ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور سوکھی صاحب کے پیچھے میں بہت گھما پھرا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹیلی فون آتے ہیں اور خاص طور لیگل میٹر کا معاملہ ہے کیونکہ وکیلوں نے مجھ سے بڑے ٹیلی فون کے درجنوں نے، تو میں چاہتا ہوں کہ اصل حقائق آپ کو بھی پتہ چلے اور اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ بہت اندر اس کے گہرائی میں بہت بڑا مقصد کی بات ہے۔ نواز سوکھی صاحب، آپ کا ایک ایشو چل رہا تھا، ہم نے اس کو نارمل لیا، مجھے اسے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، میں پہلی بار اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ لوگ ورثے کا جو وہاں پہ کوئی لاقانونیت ہے، کچھ افسر ایسے ہے مطلب ہے وہ جو سرکاری فنڈ ہے اس کو بھی خربر کر رہے ہیں اور کوئی مطلب ہے وہ ان کے کنٹرول صحیح نہیں ہے۔ وہ بعد میں آستے آستے پتہ چلا کہ وہاں کا جو انچارج ہے، جس بلڈنگ کا بنیاد ہی غلط ہو تو اس پہ کیا خوبصورتی بلڈنگ پہ آئے گا۔ تو وہاں کا جو ڈائریکٹر صاحبہ ہے یا ڈپٹی ڈی جے صاحب ہے یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، جو بھی مجھے نام ہی نہیں تھے، وہ صاحبہ جو ہے نا وہ اس کا انچارج ہے۔ پھر آپ کا اور اس کا معاملہ کوئی کافی سارا دور چلا گیا، ایک دوسرے پر کیس میس بھی کیا۔ اس کیس میں ابھی تک پتہ چلا کہ جناب اس بی بی کے خلاف کارروائی ہو گیا، وہ پرچہ ہو گیا، وہ جیل بھی چلا گیا، میرا خیال میں کوئی ہفتہ کانٹ جیل کا ہوا بھی کہا گیا۔ اب اصل بات پر ایشو پر آتا ہو، اصل معاملہ ہو گیا، اب یہ صرف اسلام آباد تک نہیں رہا۔ ایک تو یہ اتنا احساس معاملہ ہے جو یاد رکھو صرف لوگ ورثے کے بات نہیں ہے، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، یہ بہت سینسٹو مسئلہ ہے کیونکہ ثقافت ہمارا پہچان ہے، ثقافت ہمارا جان ہے، اصل چہرہ ہے۔ دنیا میں ہمارے نمائندگی ہوتے ہیں، سفیر جاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس میں اگر اس قسم کے لوگ غیر ذمہ دار، اور مجھے باخدا وکیلوں نے کہا کہ لالا یہ مہربانی کر کے آپ سوکھی صاحب سے آپ سوال کیا کرو، اس کو بولو کھلا بات بتاؤ، پایا اس کے آپ نے قانونی تقاضے پورا کیا، آپ نے تعلیمی FIR دیا، آپ نے اس پر عدالتوں کو یا متعلقہ افسران جو بھی اس کے محکمے کا ہے ان کو آپ نے انفارم کیا، یہ پرچہ جب ہوا انہوں نے کیا، آپ نے کر بھلا اس پہ آپ ذرا مجھے بیچ میں آپ کو اور بات بتاؤں گا۔ بسم ناظرین اللہ ذرا الرحمن الرحیم۔ کھل کے سچ اور کری کیونکہ یہ میں نے وکیلوں نے مجھ سے تقاضا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ لالا ماہ رمضان روزہ، پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں، حالانکہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، صحیح، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، بس ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھوٹ بولوں تو خدا غرق کرے، اس کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آج سے 2 سال پہلے چلے جاؤ ہینا انور کے، میں نے حق میں سٹوری لگائی تھی، ٹھیک، جو اس نے بتایا تھا جی کہ مجھے تو فوزیہ سعید نے نکال دیا تھا، میں یہ ہوا تھا، میں وہ ہوا تھا، صحیح، تو مجھے بڑا ترس آیا تھا اس پہ۔ اب یہ لوگوں کو کہہ رہی ہے، اس دن عدالت میں بھی پہلی بات ہے وہ پرچہ میں نے نہیں کرایا، اچھا وہ ایسے بنگے صاحب ہیں، اچھا وہ آپ کے KPK کا رہنے والا ہے، سٹوری میری تھی۔ اچھا ٹھیک، جب اس کے بعد پھر یہ بھی مطلب انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی فنکار گئے ہیں کہ جی آپ ہماری مدد بنے کہ یہ فنڈ کھا جاتے ہیں، ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ اس نے جب اس کو فون کیا، یہ سٹوری میں بعد میں آپ کو سناؤں گا آج، کہ جو اس نے گالیاں کیا دی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس نے تو وزیر اعظم تک چلی گئی ہے نا، ہائی کورٹ تک چلی گئی ہے، وہ میں دکھاؤں۔ اچھا پھر میں یہ جب اس نے ادھر اپلیکیشن دی ہے، اس نے پہلے موقف پوچھا ہے اس سے، تو اس نے گالیاں دی ہیں، بہت نازیبا قسم کی، ہر ایک کو گالیاں دی، میڈیا کو گالیاں دی ہیں، سارے نظام کو گالیاں دی ہیں۔ بھائی ایک یہ ہے، تو یہ اس نے پرچہ ایسے منگج صاحب نے کرایا ہے، اچھا میں نے ابھی پرچہ نہیں ادھر نہیں کرایا۔ اب کیا ہوا، ادھر کہہ رہی تھی کہ جناب لوگوں کو کہ جناب یہ تو بلیک میلر ہیں اور 30 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ میڈم میں اس چیز کا اگر آپ نے نہ ازالہ کیا تو میں آپ سے پوچھواؤں گا انشاءاللہ عدالت جا کے کہ ویسا کسی، آپ نے تو کہا نا سارے رشوت خور ہیں، تو یہ وہ ثبوت دینا پڑے گا، کیونکہ جو آپ کے بندے نے میرے بندے کو کال کر کے کہا کہ سوکی جو لیتا ہے لے لے، جو پیسے لیتا ہے لے لے،
وہ ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہیں چیزیں، انشاءاللہ چکیں گے بھی نہیں، بکیں گے بھی نہیں، ہر صافی بکنے والا بھی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں اگلی بات پہ۔ ٹھیک لالا جب یہ پتا چلا کہ اس کے پاس ڈومیسائل جیلی ہے، ٹھیک 2 نمبر طریقے سے یہ بھرتی ہوا، پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا رہا ہوں، اب آپ کے جو کے پی کے والے پوچھ رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ میڈم جو تھی 27 سال کی تھی، ادھر جو ای ڈی اس وقت لگا ہوا تھا اکسی مفتی، وہ 67 سال کا تھا، یعنی 67 ایئر کا وہ تھا، اچھا یہ 27 ایئر کی تھی، یعنی 40 سال کا فرق تھا۔ اچھا بی بی کھیلنا جانتی ہے، ہوں اس کے ساتھ اس کا لو چلا ہے، ہوں پھر شادی میں تبدیل ہو گیا۔ ہوں ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لوگوں کے لیے خاص کر میں کے پی کے والوں کے لیے، بالکل جب آپ کو لوگوں نے چلو بات نکلی ہے تو چل تو پڑی ہے نا۔ چل تو پڑی ہے۔ میری سٹوری تھی، ایس ایچ بنگش نے ان سے موقف لیا، جب انہوں نے گالیاں دی ایف آئی آر ہوئی، پھر اس نے جیل چلی گئی۔ اب مجھے نہیں پتا، اب اگلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیل کہہ رہے ہیں، یہ میرا کام ہے، شعبہ ہے صحافت۔ اب دیکھیں صحافی کا کام کیا ہے، یہی چیز ہے نا۔ اب جب بات چلی ہے تو کوئی تو بات سامنے آئی ہے نا، اب بولنا نہیں۔ میں سمجھ گیا۔ اب کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی تحریری آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا۔ اللہ پاک کی عدالت میں تو میں نے دعا کے ذریعے بھیجا ہے، باقی میں نے وزیر اعظم کو اپلیکیشن دی ہیں۔ اچھا وکیل صاحبان سن لو ذرا۔ اچھا اچھا وزیر اعظم کو دی ہیں، اس کے بعد جناب میں نے منسٹر کلچر کو دی ہیں، تحریری 1-2 نہیں، اچھا کئی دی ہیں۔ اس کے بعد سیکٹری کلچر کو دی ہیں، جوائنٹ سیکٹری صاحبہ کو دی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب ای ڈی لوک ورثہ کو دی۔ ای ڈی لوک ورثہ ویسے ہی مطلب غیر قانونی آیا ہوا ہے، وہ اس کے میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اب رہی بات، یہ مجھے مانتی نہیں ہے، کہتی جی یہ صحافی نہیں ہے، عدالت میں بھی کہہ رہی تھی، اچھا یہ یوٹیوبر ہیں۔ ہوں میڈم اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ پریس کلب کے اندر بھی کبھی پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی نا، تو کہتے تھے یوٹیوبر کو اندر نہیں آنے دینا ہوں ہال کے اندر۔ تو آپ کو شاید نہیں پتا کہ جو لوگ ادھر پیسے دے کے تقریر کر جاتے تھے تو چلتی نہیں تھی۔ اب آپ لوگ یہ جو پریس کانفرنس کو آتے ہیں ٹوٹل 5 منٹ اندر کرتے ہیں، تو باقی بار آ جاتے ہیں جی کہ یوٹیوبر، پھر ان کی مجبوری بنی ہے کہ یوٹیوبروں کو اندر لے آؤ۔ نمبر 1، میں صحافی نہیں ہوں۔ ایک لفظ بولتا ہوں، ایک لفظ میں میڈم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ آپ کا نہیں ہے صحافت، یہ ہم ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم شریف شہری ہے، پڑھی لکھی شہری ہے، یہ ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے جہاں پر ناجائز کام دے کے۔ اب بات سنو، کل روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی ناجائز ہوگا تو مجھے کوئی کہے گا اس کا تصویر آپ نے کیوں لیا، اب یوٹیوب پر ہے، یہ تو میرا مسئلہ ہے نا یار، شہری کا کام ہے غلط کام پہ کمپلینٹ کرنا۔ بہت اچھا، یہ بات ہے۔ اس کے بعد میرا ایک آپ پہ سوال ہے، آپ کے ادارے نے مجھے 2023 میں ایوارڈ دیا ہے، صحافت کا دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ ایک تو امیر مقام صاحب کے ہاتھ سے بھی آپ کو ملا، میں بیٹھا ہوں، میرا بیٹے نے آپ کا تصویر بنایا تھا، بالکل، حالانکہ میں نے اپنی میڈیا لے کے گیا ہی نہیں تھا، نہیں گیا تھا، تو آپ کو جو تو میں خود حیران ہو گیا جب آپ کو اتنا بولا کہ بہت بڑا لمبے تعارف آپ کا کروا ہے، اور پھر امیر مقام صاحب، ناظرین وکیل صاحبان، امیر مقام صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ایک بڑا، کیونکہ وہ مہمان خصوصی تھا لوگ ورثے کا، اور مہمان وزیر اعظم کا مشیر تھا، لیکن لوگ ورثے میں مہمان خصوصی آتا نا، کیونکہ وہ سالانہ پروگرام جب ختم ہوا تمام لوگوں کو ایوارڈ مل رہا تھا، تو اس میں نواز سوکی صاحب کا نام صحافت میں میں نے کون سا کہا کبڈی میں صحافت کے حوالے سے آپ کو چون لیا اور آپ کو دیا کہ میڈم ذرا پلیز ان چیزوں کو بھی دیکھا کرو۔ اچھا اگلی بات، میں نے لالا آج کے پی کے والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، دیکھیں ایس ایچ بنگش نے کوارٹ میں ایف آئی آر کرایا اور اس کو جیل جانا پڑا ہے، یہ جو ڈکیتی ہوئی ہے کے پی کے کوٹے کے ساتھ، دیکھیں میڈم یہی ہوتی ہے صحافت کہ بات مجھ سے نکلی تھی آگے پھر لوگوں تک گئی ہے، اور آپ کو اگر ٹھیک تھی جیل بری بات ہے، جانا نہیں چاہیے تھا۔
ہمیں بھی دکھ ہے، لیکن قانون پھر اندھا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ لحاظ نہیں کرتا کسی کا۔ اب یہی بات میرا کے پی کے والوں کو یہ کہنا ہے، جو چیز چاہیے گا میں پرووائڈ کروں گا، جو میں نے اپلیکیشن، ہاں یہ بات اب بالکل مجھے کنفرم ہو گئی ہے، اس کا وزیر اعظم اس سے لے کے، کیونکہ یہ کلچر کا بھی ادھر کے کرتی ہے نا کام، اس کے بعد منسٹر کلچر اور سیکٹری کلچر۔ سیکٹری کا مجھے نام بتا رہا تھا کہ شفیق نام ہے، داڑھی والا ہے، سیکٹری کلچر کا سنا ہے۔ وہ اللہ پاک کی قسم کھا کہتا ہوں، میرا فرضی روزہ ہے، قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، بندوں نے کہا وہ سینٹ کے چیئرمین کی بھی نہیں سنتا، سیکٹری کا پی ہے جو شفیق ہے۔ نیچے سے یہ مال اکٹھا کرتے ہیں، یہ دو بندے ہیں، وہ تو بہت لمبی کرپشن ہوئی ہے نا، کہ کتنے لوگوں کے افسروں کی سیٹیں تھیں انہوں نے پوری نہیں ہونے دی، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر بن کے بیٹھ گئی جیلی ڈومیسائل پہ، اور جو انوار الحق ہے وہ 16 سال کا بھرتی ہوا ہے 5ویں گریڈ میں، باقی انہوں نے تیسرا بندہ آنے نہیں دیا۔ ای ڈی جو آتا ہے وہ چند دنوں کے لیے آتا ہے، ان کو پتا تھا افسروں کو بھی کہ یہ نیچے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ ہمارا پنجابی کی مثال ہے، لسی جنے دی زنانی تے جنے کھڑے نہیں بھابی، جس بندہ کمزور ہو نا تو اس کو عارف کہتا ہے یہ میری بھابی ہے، تو سمجھے نا بات۔ انہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ یہ کیا، آپ اپنے وکیلوں کو کھل کے بتا دیں، جو چیز آپ کو چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا، جو میں تحریریں دیتا رہوں ہوا میں نہیں دی، جہاں بھیجا ہے ٹی سی ایس کیا ہے یا مطلب ہے کہ ان کو بھیجا ہے ڈاک کے ذریعے رجسٹری کیا ہے یا میں نے اسٹیمپ کرایا ہے۔ میں اب ٹائم بہت ہو گیا، میں بیچ میں سے ایک بات آپ کو بتاؤں ان کے لیے، انہوں نے مجھ سے خاص یہ پوائنٹ کیا کہ آپ چوکی صاحب کو بولے کہ اس کا فائل ہمیں نکال کے سارا A to Z دینے، اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اس کو پشاور ہائی کورٹ سے بل کینسلیشن لگاؤں گا، بالکل لگا، اور میں اس کا بل ہر صورت میں کینسل کروا کے دوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ یہ اس نے کہا کہ اس کا ذاتی ایشو نہیں رہا، بالکل اب یہ ہمارا صوبے کا معاملہ ہے، یہ جناب یہ کرپشن کا معاملہ ہے، اور قانون اتنا بھی آندہ نہیں ہے۔ اس نے کہا قانون بہت بڑا، قانون کو ثبوت چاہیے، تو اس لیے میں کوئی عوام میں، لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپنا فائل ہمیں دے دیں، ماہ رمضان کا مہینے کا عید کے احترام میں میڈم آپ عیش کریں، عید کے فوراً بعد اللہ نے زندگی دیا تو آپ کا بل کینسلیشن لگے گا، آپ کا یہ بل ہم کینسل کر کے دے گا اور آپ کو دوبارہ جیل کا واقع آنا پڑے گا، اور جب آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا بھی کلیئر کرے گا پاکستان کے اعلیٰ عدالت، پھر ہم آپ کو چھوڑے گا۔ ایسا ٹیم وکیلوں نے مجھ سے ذمہ دار لوگوں نے بات کیا، اور اس کا میں اور بات کر رہا ہوں۔ افرین ہے، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت بڑا محنت کیا، قانون کا رستہ آپ نے پورا اویل کیا۔ دوسری بات ہے اب ہم عدالت نہیں ہے، عدالت چاہے اس کو 2 گریڈ اوپر لے جائے چاہے 2 گریڈ نیچے لے آئے، وہ قانون کا کام ہے، ہمارا ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمارا ذاتی دشمنی دینا چاہے تو آ جائیں کیمرے میں۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارا ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ میں معاف کرے، نہ ہم بکیں گے نہ جھکیں گے اگر اس طرح ہو، نہ ہمارا کوئی غرض مرض ہے، لیکن آپ نے جو بڑا انضام لگایا آپ کو ثابت کرنا ہوگا اور ہمیں اپنا ایمانداری دکھانا ہوگا۔ دوسرے عرض یہ میں نے دلچسپی اس لیے لیا کہ مجھے جو نے کہا کہ آپ بھی تو اس کا حصہ ہے، آپ بھی تو اس کا نمائندہ پہلے تو آپ اس کیس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا نا، آپ جو ہے نا مجھے بڑا تنقیہ کیا کہ آپ جو ہے نا سی ڈی اے کے گر گم دے تو ذرا اس میں بھی بات کرو، تو میں وہ حوالہ کرتا ہوں، میں بیچ میں اپنا طرف ایک درخواست میں ایف آئی اے سے کرتا ہوں۔ ہاں دیے ہوئے میں ایف آئی اے، آپ نے اگر ایف آئی اے کو دیا تو ایف آئی اے صاحبان نواز چوکی ایجنسیوں کا کام اس نے مطلب ایک طرف کر دیا، آپ لوگوں کا کام کر دیا۔ دیکھو غلط کام پکڑنا آپ کا کام ہے، سال سے اوپر ہو گیا، سال سے اوپر ہو گیا، آپ مہربانی کریں، میں جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، آپ بار بار آپ کوئی کے محکمہ میں لے سی ڈی اے، اس دن آپ نے سی ڈی اے کے 26-27 بندوں کو جیل دکھائے، حالانکہ اس کو پہلا سزا مل چکا تھا، غریبوں کے ساتھ ناجائز ہو گیا، یعنی دوبارہ لے گئے، ایک سزا پہ دوسرا سزا تو نہیں ہو سکتے۔ ابھی بھی سی ڈی اے کے کوئی 200-250 بندے جو ہے نا وہ زیر تاب ہے۔ میں حیران ہوں کہ اگر آپ مالک کو پکڑتے، سکوٹی گارڈ کو پکڑتے، چوکیدار کو پکڑتے، کلر کو پکڑتے، آپریٹر کو پکڑتے، تو کیا اتنا بڑا سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا دنیا کو چیلنج کیا؟ سر یہ پورا گروہ ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا جو ہے نا قانون کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ایسے چھوٹا موٹا صحافت سے وابستگی کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عورت جو ہے نا اگر ایسا ہے، میں اگر کے لفظ استعمال، میں عدالت نہیں ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر کیوں رہی ہے جیل میں؟ ہے
تو مثال کے طور پر اس کا موازنہ کرے اور میں عدالت سے اور بڑے وکیل اسے درخواست کہ سرکاری وکیل بھی اس کام میں آپ کا ساتھ میں دے۔ چھوٹا سا میسج بھی دے دوں، یہ جو کہتی ہے نا کہ یہ صافی ہے نہیں، اس کو میں آپ بتا دیتا ہوں ان لوگوں کو، ان کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ ایک صافی ہوتا کیا ہے۔ میڈم ریکارڈ میں پڑی ہیں چیزیں جو میں نے کئی دفعہ خبر لگائی ہے تو لوگوں کو جیل میں جانا پڑا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ادھر ہی میلوڈی سے جو بندہ درخت کاٹ رہا تھا، میں نے خبر لگائی تھی، وہ جان شیر خان کا وہ جو اسکویش کا ہے اس کا داماد تھا، اس کو جیل جانا پڑا ہے اور جرمانہ بھی دیا ہے۔ آپ اور میں نے کیا خبر لگائی تھی، وہ جو سی ڈی اے میں ہاں کتنے 4 مہینے 4 مہینے کی تنخواہ واپس کتنے لاکھ بنی تھی؟ کروڑوں کے۔ ممبر کو جانا پڑا گا، جانا پڑا ہے نا؟ ہاں اس کے بعد ایک اور کرتا ہوں آپ کا اور ہمارا خبر پہ ڈی سی صاحب نے جو ہے نا وہ افرین ہے اس کو ہمارا وہ سردار آصف صاحب کو اس نے نوٹس لیا اور بیرسٹر صاحب اس وقت چیف منسٹر کا خصوصی معاون تھا اور بیرسٹر صاحب کو عدالت میں آنا پڑا اور اس کو وہاں پہ جناب وہاں پہ سب کچھ کرنا پڑا۔ نہیں کئی مثالیں ہیں، اور یہ بھی جب آپ جیل گئی ہیں تو خبر میری تھی۔ ہمیں میڈم سے لیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمارا ہے۔ دوسری بات یہ اب ہم کدھر بیٹھے ہیں، پریس کلب میں بیٹھے ہیں نا، کیا اس پریس کلب میں یہاں پہ کوئی صحافی نہیں ہے یا اس کے تعلق نہیں ہے وہ آ سکتے؟ آپ آ کے ہمارا پریس کلب میں کر دینا پھر میں آپ کو مانوں گا۔ ہم آپ کے لوگ ورثے میں نہیں بیٹھے، پریس کلب میں بیٹھا، یہ سارا ہم اس طرح نہیں ہے۔ تو ناظرین بات لمبی ہو جاتے ہیں، آگے باتوں کا بات نہیں، اب بات آ گیا قانون کے کٹہرے میں۔ تو وکیل صاحبان آپ کو مکمل پورا آپ 6 بندوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور رضا علی شاہ نے مجھے یہ پیغام دیا، تو انشاءاللہ میں رضا علی شاہ آپ کو پورا فائل دوں گا اور آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو نمائندگی کرتے ہوئے، صوبے کا نمائندگی کرتے ہوئے اور چور کو گھر تک پہنچانا آپ لوگوں کو آئینی اور قانونی ذمہ داری بھی ہے، صحافتی ذمہ داری ہمارا ہے۔ ہم نے آپ کو دینے سارے جو قانون ہم نے اویل کیا، ایک ایک کاغذ آپ پڑھے، ایک درخواست آپ پڑھے، اور انشاءاللہ جو سزاوار لوگ ہیں، اگر ہم گناہگار ہیں ہمیں سزا ملنا چاہیے، لیکن اگر اس کا ہے تو اس کو ایک مثال بننا چاہیے۔ نواز چوکی صاحب آپ کے بہت شکریہ، مہربانی، آپ کی مہربانی، اور آپ کے پی کے والوں کو اگر میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے تو میری یہ عبادت ہی ہے۔ بس میرا بھی جو ہے نا آپ کی مہربانی اس لیے کہ آپ کے وساست، آپ کے چینل کے وساست، عزت خان بھی اس قابل ہو گیا کہ مجھ سے باخدا بڑے وکیلوں نے، بڑے نامور لوگ ہیں، میں ان کے برابر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اگر مجھے اس قابل سمجھے تو یہ میرے لیے ایک عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینہ آخر عشرہ وعدہ کرتے کہ ہم اللہ کے سامنے وعدہ کرتے کہ ہم کہیں نہ پیسوں کے خاطر، نہ کوئی عزت کے خاطر، نہ کوئی کسی کو غلط نہیں، لیکن غلط آدمی کو ہم غلط ضرور کہیں گے، اور اس کے ہم اللہ سے جزا چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے، اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے، میں نے کبھی یہ ریکویسٹ نہیں کیا، تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور آپ لوگوں نے غلط لوگوں کو، جھوٹوں کو حوصلہ شکنی کرنے، اور اصل لوگوں کو ہمیں آپ کا ایک شاباش کیا ہمارے لیے کروڑوں پر بہت مہربانی، بہت مہربانی، اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ نواز چوکی بہت مہربانی، پاکستان زندہ باد۔